اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے۔ وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے نا اپنی کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں۔ آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تو آپ یہاں تشریف رکھے، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار وشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمائے۔ بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہے۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ایسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا، حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے۔ تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائے تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام، فرماتے اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اعجاز۔ پھر ایک اور بات، حضور امی ہے، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے ہی پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا، رسول کریم امی ہے، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا، یہ پہلے کچھ شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا،
اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے، نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے، حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے۔ بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے خیالی پلاؤ پکائیے کہ وہ کدے بھی کاٹ نہ پائیے، کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، وہ زیادہ ڈالیں ہم اور زیادہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہیں بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلے، ہمیں تو او بھائی سن، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہو، اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ، یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی، ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا، دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا۔ تو تو صحیح نا۔ جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور چلو چیلنج کھلا دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جوانوں سنو، کہا ایک آیت، اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، بنائی کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے۔ اعدت للکافرین، یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للکافرین کہتا ہے کافر کے لیے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت، دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کئی والیم پر مشتمل، کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے، ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ کہتا چل پھر تگڑا ہو جائے میں بھی آیا۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اسے کچھ ملے۔ نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے، مطلب حضور کیا فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے دیے حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے، فرمایا محبوب نے
کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا۔ اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا، تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی۔ یہ ہے فصاحت و بلاغت، تیرے آگے ہے یوں دبے نچے۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا، اور میں جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا۔ تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ کو۔ کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے؟ کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آیا کہ آ جاؤ پھر میں بھی میدان میں حاضر ہوں؟ رسول کریم کی فصاحت، بلاغت دیکھیں نا، حضور 2-4 جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ لو اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے۔ کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، نا یعنی باتوں کو۔ کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں اودا راہ پوچھنے دی، لیکن آج کل لوگ باز آندے یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے، اپنا نقصان کرتے، ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں۔ حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کرے، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کرے، غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے اور جو حضور پر آئی ہے، اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز، بھلا کیا ہوگا؟ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔